ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس کے قبضے میں سب انسانوں کے دل ہیں۔ وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو اپنی طرف سے دین اسلام میں شامل کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دنیا میں بطور انسان معاشروں کے ساتھ رویے روا رکھنا، میل ملاقات رکھنا، اپنے مفادات کے لیے کوشش کرنا، لوگوں کو قریب کرنا، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا، یہ مسلسل ہماری وہ کوششیں ہیں جو ہماری فطرت میں ہیں۔ البتہ بعض اوقات ہم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد کے حصول میں فیل ہو جاتے، اور وہ غلطیاں یقیناً ہمارے رویوں میں واضح ہو سکتی ہیں، لیکن رویوں کے بگڑنے میں جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب دل کی سختی ہے۔ اس کو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قساوت قلبی کے نام سے قسوۃ القلب یہ نام دے دے کے دنیا کو تعارف کروایا کہ دل کی سختی کیا چیز ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آج دل کی سی سختی، اس کے نقصانات، اسباب اور اس کے حل پر چند باتیں کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور مسلمان ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی قربت کے مالک ہوں، اس کے قریب ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سے جو سب سے دور لوگ ہیں وہ ہیں جو سخت دلوں کے مالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے ایک کیا حادثہ، کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جس کا غلام ہے وہ اپنے آقا کے قریب نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ دور کے الفاظ استعمال کیے کہ سب سے زیادہ دور اللہ سے وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہیں۔ اب یہ وہ نقصان ہے جس کے ساتھ بہت نقصانات آٹومیٹکلی جڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے مسائل اس طرح اگتے ہیں جس طرح برسات کے موسم میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کدھر کدھر سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قربت اللہ کے تحفظ کا سبب ہے، اور اللہ سے دوری یہ بندے کا سیکیور نہ رہنا، اس کا عدم تحفظ کا شکار ہو جانا، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ان دلوں کا نام لے کے کہا یہ وہ دل ہیں جو نرم ہیں۔ نرم دل اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ صاف سیدھی سمجھ آتی ہے، جس طرح عربی میں ایک محاورہ ہے کہ چیزیں اپنے برعکس کے باعث پہچانی جاتی۔ اگر دل کا سخت بندہ اللہ سے دور ہے تو دل کا نرم بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے اگر ہمارے رویے نرمی کی دلیل بن جائیں اور ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے اعزاز والی بات ہے، یہ برکتوں اور عزتوں والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم اور توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار لوگوں آگاہ ہو جاؤ، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو ساری باڈی، سارا جسم وہ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو، سمجھ لو، اس ٹکڑے کا نام دل ہے، دل ہے اس کا نام۔ اگر یہ درست ہے تو پورا بدن درست ہے، اگر یہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ اس سے بھی ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس کی اصلاح پر توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری۔ قرآن و حدیث میں اگر دل کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی اقسام پر غور کریں، تقریباً 24 اقسام ہیں دل کی، مختلف 24 اقسام۔ آج میں صرف ایک پر بائی دا وے بات کروں گا، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں جو بے حسی دیکھ رہے ہیں اس میں دلوں کی سختی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اس نے بے شمار نقصانات اپنے بھی کر دیے، معاشرے کے بھی کروا دیے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ پھر ہم اسی میں جو چیز دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص کا دل سخت ہے، پہلا نقصان تو ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے ایک مومن کے لیے۔ دوسری چیز، سبحان اللہ، جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی جماعت ہے، آپ کا ادارہ ہے، آپ کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہیں، معاشرے کے ساتھ ہیں، اگر آپ دل کے سخت ہیں تو اس کا دوسرا نقصان یہ ہے آپ اپنے ساتھیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ جو ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں نظر آنے تھے، انہوں نے بکھر جانا تھا، یہ بادلوں کی طرح چھٹ جانے تھے، آپ نے تنہا رہ جانا تھا۔ کس بنیاد پر؟ اگر آپ دل کے سخت ہوتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو بے شمار خوبیوں کی مالک ہے اور ہر خوبی اپنی پیک پر ہے، اللہ تعالیٰ نامینیٹ کر کے کہہ رہے ہیں اگر دل کی سختی ہوتی تو یہ لوگ آپ کے پاس نہیں بیٹھنے تھے، یہ نکل جانے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دینا تھا۔ تو ہمیں ایک نقصان یہ نظر آ رہا ہے کہ دل کا سخت ہونا اپنے ساتھیوں سے محروم ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز اس سے جڑی ہے، وہ کیا ہے؟ جس بندے کا دل سخت ہوتا ہے وہ بندہ زبان کا بھی سخت ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا اس کو بعض ماہرین نے کمانڈر قرار دیا ہے، یہ آرڈر دیتا ہے، یہ جو کہتا ہے پھر فزیک اس کے مطابق پریکٹس کرتی ہے۔ بعض اوقات کھانے پینے میں جب یہ دل اور کی خواہش کرتا ہے تو ہاتھ بھی بڑھتے ہیں، آنکھیں بھی ادھر توجہ کرتی ہیں، زبان بھی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کب؟ جب دل کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی۔ لہٰذا یہ دل ایک ایسی پوزیشن پر ہے جو کمانڈ کی پوزیشن ہے، آرڈر کی، اور جب یہ برا ہو جائے گا پھر اس کے آرڈر بھی برے ہو جائیں گے، جب یہ سخت ہوگا اس کے آرڈر سخت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور پریشانی، وہ کیا ہے؟ سخت دلوں کے مالک لوگ وہ انتقامی مزاج رکھتے ہیں، معافی کا نہیں رکھتے۔ سخت دلوں کے مزاج جو لوگ اس کے حامل ہوتے ہیں وہ معاف کرنے کا ذہن کم رکھتے ہیں، وہ انتقام لینے کا ذہن رکھتے ہیں، اور انتقامی طبیعت سوسائٹی میں ڈسٹربنس تو پیدا کرتی ہی ہے۔ انتقام کا سوچنے والا، انتقام لینے کی پلاننگ کرنے والا، سب سے زیادہ یہ خود بے قرار ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور یہ کون ہوگا؟ سخت دلوں کا مالک۔ پھر ہم ایک اور چیز اس میں دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا دل نرمی نہ ہونے کی وجہ سے
وہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا فلیکسیبلٹی، لچک نہیں ہوتی، اور جس چیز میں لچک نہیں ہوگی اس کی عمر بڑی تھوڑی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی تشبیہ مومن کے ساتھ دی جا سکتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا، لیکن میں اس لیے چپ رہا کہ بڑے بزرگ بیٹھے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر آپ جواب دے دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس درخت کا نام کھجور ہے، کھجور، اور کھجور فلیکسیبل ہوتی، اس میں لچک ہوتی، اور اس لچک کی وجہ سے وہ طوفانوں کا سامنا کر جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو جو تشبیہ دی ہے وہ لچک والا شخص، لچک والا، فلیکسیبل۔ اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ جو دل کا نرم ہوگا، جو دل کا سخت ہوگا، وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور سخت چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور لچک والی سروائیو کرتی ہیں۔ اگر سروائیو کرنا ہے تو لچک چاہیے، اور اگر ڈٹنے کے نام پر ضدوں کو پانی دینا ہے تو پھر ایسی چیزیں سروائیو نہیں کرتی، یہ ٹوٹتی بھی ہیں، توڑتی بھی ہیں۔ وہ گھر ہو، فرد ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، جماعتیں ہو، جہاں فلیکسیبلٹی نہیں ہے وہاں زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی عمر ہے، لہٰذا یہ بھی اس میں پرابلم آتی۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا دل جب فیصلے کرتا ہے وہ فیصلے بڑے بے رحم ہوتے ہیں، بڑے بے رحم، سختی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر جو چاہیں کر سکتے ہیں، مالک بھی ہیں، مگر اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، جو ہر کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وہ فیصلے خود ہی کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری ذات، کوئی طاقت فیصلے مسلط کرنے والی نہیں۔ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مومن کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اس کی رحمت، اس کی نرمی اس کے غصے پر غالب ہونی چاہیے۔ غصہ کبھی کبھی اور نرمی اکثر، کبھی کبھی غصہ لیکن نرمی کا رویہ یہ زیادہ، یہ کثرت کے ساتھ۔ اگر رب ہر چیز پر قادر ہو کے اکثر اپنا جو تاثر دیتا ہے وہ نرمی والا ہے، تو پھر اس کے بندوں کو بھی اپنا تعارف یہی بنانا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ دلوں کے سخت ہوتے ہیں بڑے خوفناک فیصلے کرتے ہیں، بڑے خوفناک۔ پھر یہاں پر ایک اور پریشانی، وہ کیا ہے؟ سخت دلوں کے لوگ ظلم کرنے میں بے باک ہوتے، ظلم کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ سمجھتے یہ نارمل بات ہے، بندہ مار دینا کوئی بات نہیں ہے، کسی کی عزت سے کھیل لینا کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا دلوں کی سختی بندے کو ظلم کی جب زیادہ پریکٹس کروا دیتی ہے تو وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ بندہ پھر ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا، اس کو سٹیٹس سمبل سمجھتا ہے، اس کو اپنی پہچان اور تعارف سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا تعارف ہے دنیا میں، میرے روب کی یہی وجہ ہے، اور میری پرسنالٹی کی یہی وجہ ہے، میری شخصیت اس میں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائی، یاد رکھو دلوں کی سختی عیب ہے، دلوں کی سختی نقص ہے، دلوں کی سختی غلط ہے۔ نرمی خوبی ہے، نرمی خوبی ہے، نرمی زینت ہے، نرمی رب کی صفت ہے، نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نرمی مومن کی صفت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا جملہ کمال کا کہہ دیا، فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نرمی والا۔ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوگا۔ سخت دلوں کے لوگ نرم فیصلے نہیں کر سکتے، سخت دلوں کے لوگ نرم گفتگو نہیں کر سکتے، سخت دلوں کے لوگ فلیکسیبل نہیں ہوتے،
معاشرے کو لے کے چل نہیں سکتے، معاشرہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ کب خرابیاں پیدا ہوں گی؟ جب وہ شخص سخت دلی پر آ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں شارٹ لفظوں میں کہہ دوں کہ سخت دلی کا ایک نقصان اللہ سے دوری، دوسرا نقصان اپنے ساتھیوں سے دوری، تیسرا نقصان اپنی معیشت میں خرابی، چوتھا نقصان باوقار سے، شخصیت سے محرومی۔ اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک آرڈر دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، کیونکہ وہ قتل کا کیس تھا۔ اللہ نے اس کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ بتلایا، ان کی آزمائش تھی، تو وہ کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر۔ کہا پتھر تو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، گویا کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں۔ حالانکہ پتھر اللہ کے خوف سے گرنے والے، پتھر اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جانے والے، اور پتھروں کی سختی کے باوجود ان سے پانی جیسی نرم چیز کے چشموں کا پھوٹنا، یہ پتھروں کی نرمی کی دلیلیں ہیں۔ لیکن بعض لوگ پتھروں سے بھی سخت دل رکھتے ہیں، لیکن وہ خوبی نہیں ہے، وہ عیب ہے، وہ خامی ہے، وہ نقص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور نقصان وہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، وہ تکبر نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ لیکن جہاں دل سخت ہوتے ہیں، جس طرح بیماری کے سٹیپ ہوتے ہیں نا ABC، اسی طرح اس طرح کے امراض کے بھی سٹیپ ہیں۔ پہلے مرحلے میں کچھ اور، اگلے میں کچھ اور۔ شروع میں دل کی سختی ہے، اگلا مرحلہ تکبر کی طرف لے جا رہا ہے، تکبر کی طرف۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں، میرے راستے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی سے دبتا نہیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ چیز اس کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ تکبر اس کا آخری ایکسیڈنٹ کرواتا ہے۔ متکبر لوگوں کے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کہ کدی لات ٹوٹ گئی کدی باں ٹوٹ گئی، نہ متکبر لوگوں کا اکثر 1-2 ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مستقل طور پر فارغ ہو جاتے۔ لہذا دلوں کی سختی بندے کو تکبر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح یہی دلوں کی سختی ہے جو ہمیں آخرت سے غافل کر کے بہت بڑا خسارہ پانے والوں میں شامل کر سکتی ہے، کیونکہ دلوں کے سخت لوگ وہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ گویا جسمانی نقصان، روحانی نقصان، معاشرتی نقصان، عقیدے کا نقصان، شخصیت کا نقصان، معیشت کا نقصان کس کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ جس کا دل سخت ہے۔ لہذا یہ عیب ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا بطور مسلمان ہماری ذمہ داری۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں دل اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلی بات محترم بھائیو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں نا، اس کا نتیجہ اکثر و بیشتر شر ہی نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان پر شیطان غالب آتا ہے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہوتی، اور جو اللہ کی پناہ سے نکل کے شیطان کی گرفت میں آئے گا، پھر شیطان اس کو اپنا ڈیزائن سمجھائے گا، وہ رب سے جڑنے نہیں دے گا، رب سے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت۔ قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، انہی پر شیطان مسلط ہوتا ہے، انہی پر معیشت تنگ ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، یہ غفلت ان کے دل کی سختی کی وجہ بن جائے گی۔ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ چاول نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، کیا ہوگا؟ پتھری بن جاتی ہے۔
فلاں چیزیں پتھری بننے کی وجہ ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو دلوں کو پتھر بننے سے بچانا ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے غفلت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اس کا پتھر ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں یہ بات بھی سمجھائی، جو کثرت کلام ہے، بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ کلام، فرمایا یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث ہے، یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، کیا احتیاط ہمیں سمجھائی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اس کو چاہیے اگر اچھی بات ہے تو کر لے، بات اچھی نہیں ہے تو چپ رہ جائے، چپ رہنے میں اس کی بڑی بچت ہے۔ لیکن آج اسپیشلی ہمارے میڈیا نے، ہمارے ماحول نے پبلک کی ایک ایسی تربیت کر دی ہے، ہر بندہ ثابت کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا اینکر پرسن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تجزیہ نگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا انالیسس کرنے والا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں رات ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک اینکر پرسن ہی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ لوگ ہمیں عام مجالس میں بھی، اس کی بیوی بھی کہنے لگی کہ حالات یہ ہیں، سسرال چلے جاؤ، میکے چلے جاؤ، دوستوں کے پاس چلے جاؤ، ہماری ذات پر کوئی بات نہیں کرتا، ہم سے پہلے پوچھتے ہیں کہ خبر کیا ہے، خبر پوچھ کے کہتے نہیں تہاڈی خبر درست نہیں، تانوں اسی دسنے صحیح گل کی۔ اچھا، جو خبر سنانے والا اسے عام بندہ کہہ رہا ہے تانوں اسی دسنے صحیح خبر کی ہے، چلو۔ تو اس کا خاوند کہنے لگا میں نے تو اس کا بہترین حل تلاش کر لیا۔ اب جو بندہ بھی کہتا ہے نا گل انج نہیں انجے، آندا میں کہنا بالکل اس طرح جس طرح تو کہن دیا، جان چھڈاؤ، میں کہوں اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، وہ پھر بحث کرے گا نہیں جی میں ثابت کرتا ہوں، نہ ساڈی گل، نہ ساڈا مسئلہ، نہ اسی وہ ذمہ دار، نہ ساڈی ڈیوٹی، لیکن ایسی پانی میں مدانی بجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نہ وہاں سے کچھ نکلنا، نہ ہم نے پیچھے سے سوچ اتارنا، اور ثابت یہ کرنا ہے کہ جو میرا دعویٰ تھا بس وہی سچ ہے۔ اس میں گھنٹوں لگ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، پر موقف سے ثابت کر کے اٹھنا ہے، پاویں فرض نمازاں ہی رہ جان، کیونکہ جڑا دعویٰ میں لے کے اٹھا بڑا بڑا دعویٰ ہے، نماز تے بعد ہی گل ہے۔ یہ کثرت کلام، فضول قسم کی بحث، نہ دائرہ کار ہے، نہ ڈیوٹی ہے، نہ ذمہ داری ہے، نہ دلائل ہے، نہ منطق، نہ لاجک، لیکن سمجھانا کیا چاہتا ہے، بس جو میں نے کہہ دیا میں اس کو ثابت کروں گا۔ سبحان اللہ، کثرت کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ واللہ جتنا ٹو دی پوائنٹ بات کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ جتنا سینگ بسانے کی کوشش کریں گے وقت بھی ضائع ہوگا، تلخیاں بھی بڑھتی ہیں اور مسئلے کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک چیز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ مسکراہٹ ایک ہونٹوں کی تھوڑی سی تبدیل ہوتی شیپ ہے، چہرے کی چمک ہے، ایک تھوڑی سی فیلنگ کا اظہار ہے۔ وہ جناب ہمارے ہاں تو یہ باتیں مسکراہٹ والی رائی نہیں گئی، ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ میں گل کی تھی، ہس ہس کے میری وکھیاں درد چھڑ گیا، میں پھر زمین تے لیٹ لیٹ کے ہسیا اور میرے کو کھلوتا ہی نہ جائے، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ وہ بھائی کی کر بیٹھی ہیں، کی ہو گیا ہے؟ لیکن یہ جو کثرت کے ساتھ ہنسنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دلوں کو سخت کرنے کا، مردہ بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ ایک چیز دیکھیں گے، اس کو تھوڑا سوشل میڈیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ ویڈیوز وہ دیکھی جا رہی ہیں کہ جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، فنی ویڈیوز ہیں، بہت زیادہ وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک فریش رہنے کا، ڈپریشن سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی ہنسنے والی بات سن لو، ڈپریشن سے باہر آ جاؤ گے، ٹینشن کم ہو جائے گی۔ حالانکہ ہمارے رب نے جس کے قبضے میں دل ہیں، اس نے ڈپریشن سے، ٹینشن سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور تلاش کیا، بجائے اس کے
کہ 15-20 ویڈیوز دیکھ کے ہم کہتے لو جی میرے غم مک گئے جے ہن میں صحیح سکون نہ لگا سون 100 ویڈیو بھی دیکھ کے غم نہیں جان چھڑتا اس طرف ہم نے ویڈیو بند کی اس طرف دوبارہ وہ خبر ہمارے دماغ پہ چڑھی ہوتی ہے وہ کام تو ٹھیک نہیں ہوا جی ورنہ لمحہ پیا ہے کام ادھر کا ادھر کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ غم ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے پریشانی ہے جاؤ وضو کر کے سجدے میں سر رکھ کے منت کرو ترلا کرو اللہ تمہاری پریشانی کا حل نکال دے گا اور صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان دے گا تسکین قلب دے گا وہ جو تم لینا چاہتے ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وہ نماز کا قیام صبر کا اختیار کرنا لیکن فنی ویڈیوز دیکھ کے ہم یہ سمجھے کہ ڈپریشن سے نکل جائیں گے یہ ہماری خام خیالی ہے کیونکہ یہ چیزیں دیکھ کے کوئی ڈپریشن سے نہیں نکلا ایک نشئی کی طرح وقتی طور پر جس طرح وہ انجیکشن لگا کے سمجھتا ہے کہ لو جی مجھے آرام آ گیا آرام نہیں آتا اس کی تمام حصے وقتی طور پر ڈیڈ ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو آرام کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھی بعض اوقات ویڈیوز میں لگ کے لانگ ڈرائیو پہ جا کے مووی دیکھتے ہوئے فضول معاملات کر کے بدکاریوں تک میں لوگ ملوث ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈپریشن کا یہ علاج ہے نہیں یہ توجہ تقسیم کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے ورنہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے جب ہم گناہ کے ذریعے اپنے دل کو روحانیت کو تسکین دینا چاہتے ہیں اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں آتی کیونکہ یہ طریقہ علاج درست نہیں ہے لہٰذا کثرت سے ہنسنا یہ بھی دلوں کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے اسی طرح جہالت دلیل پر مومن جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے لیکن جس کے پاس جہالت ہے وہ ضد کرے گا اور یہ جو جہالت ہے یہ حق کی پہچان نہیں ہونے دیتی چونکہ سامنے علم نہیں ہے دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کا ریفرنس نہیں ہے اللہ کی بات نہیں ہے نبی کی بات نہیں ہے لہٰذا جہالت کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے سخت کے سخت رہتے ہیں کیونکہ ان کا استدلال کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے اور اس دل کا طریقہ کار یہی ہے جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ جب میرے بندوں پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں لوں کنڈے کھڑے ہو جانا یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی لیکن کب جب ان پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں آیات پڑھی جائیں گی تو دل نرم پڑیں گے آیات پڑھی جائیں گی تو جلد کے اوپر بالوں پر جسم پر فزیک پر سوچوں پر خشیت طاری ہوگی یہ اس کے خیر کی طرف ہمیں لے کے آئے گا لیکن قرآن کی تلاوت سے ہٹ کے کوئی اور علاج دیکھیں گے تو وہ ہمیں علاج نہیں دے گا بلکہ وہ ہمیں مزید مرض کا شکار بنا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ معافی مانگ لے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کا وہ نقطہ گناہ کا وہ سیاہ داغ صاف کر دیتا ہے اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا گناہ پر گناہ کر رہا ہے تو فرمایا اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ جو فرمایا نا کہ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے بوجہ ان کے برے اعمال کے تو گناہوں کی جو کثرت ہے اور توبہ نہ کرنا یہ بھی ہمارے دل کو جب زنگ آلود کرتا ہے تو یہ سختی کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے توبہ کا نہ کرنا اپنے دل کو سختی کے زمرے میں شامل کرنے کی خود لاشعوری طور پر وہ کوشش ہے جس میں ہماری ایک بڑی تعداد ملوث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ وہ اسباب ہیں اور یہ وہ نتائج ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اب آ جائیے کہ اس کا حل کیا ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کا اللہ نے ساتھ ہی علاج نازل نہیں کیا وہ الگ بات ہے ہم کسی مرض کو اس کے علاج کو آج ٹریس کر لیں کل ٹریس کر لیں ہوتا ہے نا جی فلاں مرض کا علاج دریافت ہو گیا ہے بندے دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بڑی دیر پہلے کا ہی نازل کیا ہوا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل نرم ہو جائیں سختی کے مرض سے ہمارے دل بچ جائیں اور اس سختی کے نتیجے میں
جو روحانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی ہمارے نقصانات ہوتے ہیں، ہم ان سے بچ جائیں، تو پھر اپنے دل کی قساوت قلبی، سختی، اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ تو سنیں میرے محترم بھائیوں، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ جس بندے کو جتنا زیادہ اللہ کا صحیح تعارف ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کی صحیح پہچان ہوگی، جتنا زیادہ اس کا عقیدہ شفاف ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ وہ بندہ اپنے اللہ کے اتنا قریب ہوگا، اور اس کے دل کا نرم ہونا آٹومیٹک فیکٹر ہے، اس کے لیے کوئی بڑی اسپیشل کوشش کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہالت سے نکل کے علم کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بندے کا رب کے ساتھ جو عقیدے کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اور اس کی پہچان کا تعلق ہے، وہ بڑا شاندار ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس کے دل کی نرمی کا انشاءاللہ باعث بنے گی۔ دوسری چیز اسی سے جڑی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ یہ ہے، فرمایا جو دلوں کی سختی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دو کام بتلائے۔ ایک بتلایا موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اب ہمارے ہاں موت یاد آتی نہیں، کروائی جاتی ہے۔ اور کیسے کروائی جاتی ہے؟ اشتہار آ گیا، فلاں فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے ہے، یہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم اگر اس کو یاد کرنے والے ہوتے، ہمارے رویے اور ہوتے۔ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے، ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، مسجد میں اعلان کروایا گیا ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کا مطلب ہے تم بھی مر سکتے ہو۔ ہمیں کسی نے یاد کروایا، کاش ہم خود یاد کرتے۔ اور جس نے خود یاد کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا لوگو قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی۔ قبرستان کی زیارت کیا کرو، آرڈر کا صیغہ ہے، کمانڈ کا، جایا کرو، حکم ہے۔ ہم کب جاتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کھینچ کے لایا گیا ہے۔ کمال تو یہ تھا نا، کوئی فوت نہیں ہوا، میں خود چل کے جا رہا ہوں، صبح چلا گیا، شام کو چلا گیا، جب مجھے وقت ملا، جب اس دنیا نے مجھے کھینچا، میں سب کو ڈسکنیکٹ کر کے چلا گیا۔ میں خود چل کے بغیر کسی جنازے کے میں قبرستان میں جاتا، وہاں تھوڑی دیر بیٹھتا، جو میرے جاننے والے تھے ان کو سوچتا، پھر میں اپنے وہ لوگ جو میرے جاننے والے نہیں ہیں ان کو بھی میں سوچتا، پھر اس خاموش شہر کے کیفیات کو سوچتا، قبر کے عذابوں کو سوچتا، پھر آخرت کی تیاری میں اپنا جائزہ لیتا، تو پتہ چلتا کہ میں قبرستان کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ لیکن نہیں، ہم فارغ نہیں ہیں، ہم فارغ نہیں ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ پھر ہم جتنے مصروف ہیں 5-5 منٹ ہم گن کے نکالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جدوں گھروں جنازہ چک لین تے مینوں دسیو، وہ آندے نے بھائی چک لیا ہے، چلو میرا خیال ہے تھوڑا لمبا ہی پڑھان گے، میں رل جانا وا، بس آیا۔ ہمیں کھینچ کے لے جایا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہنچ کے بھی فزیکلی ہم جنازگاہ میں ہیں، مینٹلی ہم اپنی دکان پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے کام کے اندر ہیں۔ اس کا نقصان یہ نکلتا ہے، اس قبرستان کے وزٹ نے جو ہماری فیلنگز بدلنی تھی وہ نہیں بدلتا، کیونکہ ہم ذہنی طور پر وہاں ہے ہی نہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم وہاں جسمانی طور پر موجود ہیں، ذہنی طور پر موجود نہیں ہیں۔ ہاں اگر میں اپنا فون بند کر کے، میں معاشرے سے کٹ کے خود چل کے کچھ وقت کے لیے قبرستان میں جاؤں، پھر میں وہاں بیٹھ کے غور و خوض کروں، پھر پتہ چلے گا میں نے نبی کی بات پر عمل کیا ہے۔ مجھے کوئی دھکا دے کے نہیں لے کے آیا، مجھے کوئی تعلق اور رشتہ کھینچ کے نہیں لے کے آیا، مجھے رب کا خوف لے کے آیا ہے، نبی کا حکم لے کے آیا ہے، اپنی آخرت کا فکر لے کے آئی ہے۔ یہ رویہ تیاری کرواتا ہے مینٹلی۔
کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم قبرستانوں کی زیارت بغیر جنازے کے بھی کریں اور کچھ دیر وہاں رکیں اور دیکھیں کہ یہاں کتنے وہ لوگ تھے سبحان اللہ جو کہتے تھے کہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چلتی، آج دنیا پہلے سے کئی گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن یہ بیچارے اپنے حصے کا کام کر کے آ گئے۔ یہ زیارت قبور، قبرستانوں کی زیارت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ پھر ایک اور چیز ہے یاد رکھنا چاہیے، تنہائی میں غور و فکر، محاسبہ، مراقبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے، غار میں بیٹھے ہیں، تنہائی ہے، کائنات پر غور کر رہے ہیں، حالات پر غور کر رہے ہیں۔ جب بندہ اکیلا بیٹھتا ہے پھر وہ سوچتا ہے، اور اس کی سوچ بعض اوقات اسے بڑے خیر کے مقام پر لے جاتی۔ حقیقت یہ ہے ہم اس قدر مصروف ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، نماز پڑھنے کے دوران بھی ہم منصوبہ بندی کر جاتے ہیں، آخرت کی نہیں، جڑے کام مساں چھیڑے نے انہاں دی، کیونکہ اتنے خاموشی ہوندی ہے نا، وہ جدو اچھی جی امام آندا ہے نا اللہ اکبر، سانو یاد آتا ہے میں تے رکوع کرنا سی، میں تے بچیاں وا کسی دے پیچھے سچ کھلوتا وا۔ ویسے ہمارا دماغ کسی پلاننگ میں ہے، کسی منصوبے کے اندر ہے، کیونکہ ہم بہت بڑے جنگی ماہر ہیں، پوری دنیا کی ہم نے کایا پلٹنی ہے، ملکوں کے ملک ہم نے توڑنے ہیں، جغرافیہ بدلنا ہے، سسٹم بدل دینے ہیں، اس لیے یہ ساری منصوبہ بندی کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ نماز۔ ایتھے ویلے ہیں تے ویلیاں کیوں رہنا ہے؟ ہماری یہ مصروفیت کی حالت ہے کہ جب واقعی رب کے ساتھ جڑنا چاہیے اس وقت بھی ہم فارغ، تو بتاؤ ایسے بندہ آخرت کے لیے کیسے سوچے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے کیا ہے؟ تنہا بیٹھیں، کبھی غور و خوض کریں اپنے ماضی پر، دیکھیں اپنے اعمال۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، خود دیکھے میں نے کیا بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ بزنس ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر پڑے ہیں، گودام میں آیا کیا ہے، گودام سے گیا کیا ہے، ایکسپائر کون سا ہو گیا ہے، واپس کون سا کرنا ہے، چوری کس نے کی ہے، منافع کہاں ہوا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ڈبیا تک ہم نے نوٹ کی ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاس ہے اور کیا ہمارے پاس نہیں۔ اس زندگی کی دہائیاں گزر گئیں، دہائیاں گزر گئی، یہ 40 سال کا ہے، وہ 60 سال کا ہے، وہ 70 سال کا ہے، مگر مجال ہے وہ اپنی چند دہائیوں کا ہی جائزہ لے لے کہ میں نے 4-5 جو دہائیاں گزاری ہیں، 10-10 سال کا پیریڈ گزارا ہے، میں نے ان میں کیا پایا اور کیا کھویا ہے، میں نے کیا اچیومنٹس کی ہیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے سٹور میں کیا ہے، میرے کھاتے میں کیا ہے، میرے گودام میں کیا ہے۔ کوئی رجسٹر نہیں، کوئی فائل نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی توجہ نہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ جناب ماشاءاللہ 75 سال کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوپر سے لینے والا آ گیا ہے، چلیے جناب تے جناب نہ کرن جو کہ نہ ہاں کرن جو کہ۔ اب کوئی یہ کہے تھوڑا جا وقت دو، وہ نہیں دیں دے، انہیں یہ تھوڑا کہنا چلو تسی جو کرنا کر لو میں اگوں ہو کے آیا، نہ وہ نہیں اگوں ہو کے آندے، وہ تو نہ دیر کرتے ہیں نہ جلدی کرتے ہیں۔ ہم نے 75 سال لگا دیے، کھاتے کلیئر نہیں کر سکے، وہ کون کسی ہمارا پابند ہے کہ وہ انتظار کرے؟ نہیں جائزے لیے، لیکن کاروبار میں 5 روپے 10 روپے، چھوٹی ڈبی بڑی ڈبی، ہر چیز کا حساب۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس پر توجہ دی وہ چیزیں پالش ہو گئیں، وہ چیزیں ترقی کر گئیں، اپ گریڈ ہو گئیں۔ ہم نے اپنے اوپر توجہ نہیں دی، اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، تو 70 سال گزر گئے، ہمارے پاس نہ کوئی ویژن تھا نہ پریکٹس تھی، کھا لیا پی لیا، بچے پیدا کر لیے، سو گئے، پھر روٹی کی فکر، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اگلا آپشن نہیں ہے۔
پڑھے لکھے دیکھ لو تب، ان پڑھ دیکھ لو تب، زندگی کے کسی شعبے میں دیکھ لو، ایک ہی بات دماغ پر سوار ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، انجوائے کیسے کرنا ہے، ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں۔ لہذا دلوں کی سختیاں ہمیں آخرت سے غافل کرتی ہیں اور اس دنیا کے اندر الجھا دیتی۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے شیڈیول کو دیکھیں، اپنی روٹین کو دیکھیں، اپنی ترجیحات کو دیکھیں، اپنے کیریئر کو دیکھیں اور اپنے کیریکلم کو چیک کریں کہ ہو کیا رہا ہے، کرنا کیسے ہے، جانا کس طرف ہے، تاکہ ہمارے اندر سنجیدگی آئے، متانت آئے، وقار آئے، اور جب ہم سیریس ہوں گے پھر ہنسیاں کم ہو جائیں گی، پھر ہنسنا کم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری ترجیح پھر گولز ہوں گے، مقاصد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں سمجھایا ہے نا، اس کے پیچھے بار بار مقصد ہماری بلائی ہے۔ لہذا اپنے آپ پر غور ہم نے خود کرنا ہے۔ اگر لوگ کروانے لگ گئے نا تو شرمندگیاں زیادہ، اصلاح کم ہوگی۔ ہم خود اپنے آپ پر غور کر لیں، انشاءاللہ اصلاح زیادہ ہوگی، شرمندگی کم ہوگی۔ اسی میں سے پھر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و خوض کرنا، اللہ کی نشانیوں پر، اس کی تخلیقات پر۔ سبحان اللہ، آپ جتنا اس کائنات کو غور سے دیکھیں گے آپ کو ہر چیز میں اللہ کی نشانی نظر آئے گی، ہر چیز میں، ہر جگہ پر۔ اور جتنا آپ اللہ کی تخلیق پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی تخلیق، آپ اس سے متاثر ہوں گے، آپ اللہ سے جڑیں گے، اللہ کی قربت ہوگی۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو عاجزی میں لے کے آئے گی اور عاجزی آپ کے دل کی سختی کو دور کر دے گی۔ بندہ جب دیکھتا ہے نا، اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے نہ وہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے، 4.5 فٹ دا انہیں دا ہی رہنا سو، اور نہ وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے کہ جی بڑی بلا ایک میزائل لگا ہے، یہ پیروں چ میزائل لگے نے زمین کھول دینی، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وائبریشن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ غور کرے گا کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تب اللہ کے ہاں معتبر ہوں جب اس کا فرما بردار ہوں، پھر میں پہاڑوں سے بہتر ہوں، میں چاند سے بہتر ہوں، میں فرشتوں سے بہتر ہوں، میں تمام مخلوقات سے شرف والا ہوں۔ اگر میں اس کا فرما بردار نہیں ہوں، اگر میں اس کا اطاعت گزار نہیں ہوں، پھر میری جھیل سی آنکھیں، میرے جناب سرخ رخسار، میرے ریشمی زلفیں، اور میری 2 ٹانگیں، اور میرا 6.5 فٹ کا قد، اور میرا سرمایہ، اللہ کے ہاں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا جو سٹینڈر ہے وہ تمہاری شکل و صورت نہیں، تمہارے اموال نہیں، اس کا سٹینڈر تمہارے دل ہیں اور تمہارے اعمال ہیں۔ تم نے اعمال کو اموال میں بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ دل درست کرتے، میک اپ کر کے شکلیں بنا رہے ہو، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ دلوں کی کیفیات دیکھتا ہے، دلوں کی شفافیت دیکھتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہی ہے، جتنے دلوں کو خوبصورت بنا جائیں گے انشاءاللہ اتنے دین اور دنیا کے فائدے حاصل کر جائیں، اور جتنے دل گندے ہوں گے وہ مفادات سے اتنے ہی ننگے ہوں گے، فارغ۔ اس لیے اس دل کا نرم ہونا یہ ایک مومن کے دل کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ کا محبوب ترین دل ہے، اور اس کی گفتگو میں نرمی، رویوں میں نرمی، فیصلوں میں نرمی، اور اس کی آنکھوں کا آنسوؤں سے تر ہو جانا اس کے دل کی نرمی کی وجہ سے، اس کا رحم کرنا اس کے دل کی نرمی کی وجہ سے، اس کا صدقہ و خیرات کرنا دل کی نرمی کی وجہ سے۔ اور جب دل سخت ہوگا یہ کسی کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھے گا، یہ دکھی لوگوں کے درد سے بے درد ہوگا، بے پرواہ ہوگا، اور یہ شخص معاشرے میں فٹ نہیں آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حوالے سے، اپنے صحابہ کے حوالے سے یہی تربیت اور تعارف رکھتے تھے کہ یہ دلوں کے نرم ہیں، ہاں جہاں سختی کی ضرورت ہے وہ دشمنی ہے کفار کے ساتھ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کی باری آئے گی، جنگوں کا موقع آئے گا، پھر ہم جیسا کوئی سخت نہیں ہوگا، انسانیت کی باری آئے گی، ڈیلنگ کی بات آئے گی، معاشرے کے اندر بات آئے گی، مسلمانوں کی سوسائٹی کی بات آئے گی، پھر ہم ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہوں گے، لیکن جب جنگ ہوگی ہمارے جیسا سخت کوئی نہیں ہوگا، اور جب انسانیت ہوگی، ایٹیکیٹس کی بات ہوگی، تو پھر ہمارے جیسا نرم اور ملائم کوئی نہیں ہوگا۔ یہی تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، یہی ہماری ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس رویے کے ساتھ ہم دنیا کے بے شمار فوائد حاصل کر سکیں گے، اور سب سے اہم یہ ہے ہم اللہ کی محبت، اس کی قربت اور اس کی رحمت کے حصول کے باعث بننے کے والے اعمال کو قبول کر کے اپنے رب سے سارے فائدے لے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم رکھے، سختی سے محفوظ رکھے، اور وہاں سخت کرے جہاں اس کا حکم ہے، اور ہر اس جگہ نرم رکھے جہاں اس کی پسند ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔